فہد کا چہرہ اس کے باپ ناصر حسین نے دیکھتے ہوئے پوچھا، فہد کیا بات ہے؟ میں تمہیں چند دنوں سے چپ چپ دیکھ رہا ہوں۔ ناصر حسین کی بات سن کر یکدم فہد چونکا۔ اس وقت رات کے کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے اور دسترخوان پر اس کا باپ اور ماں ہی اس کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ دوسرا بھائی کھانا کھا کر اٹھ گئے تھے۔ ناصر کیونکہ دیر سے کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، اس لیے اس نے ابھی اپنا کھانا ختم نہیں کیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ابو، فہد نے کہا۔ کوئی بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ناصر حسین نے اس کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے، فہد نے ٹالا۔ تم کام میں بھی دھیان نہیں دے رہے ہو۔ کل جس پارٹی کا مال تم نے بک کرانا تھا، اس کی بجائے تم وہ مال کسی دوسری پارٹی کو بھیج رہے تھے۔ وہ تو عین وقت پر پتہ چل گیا اور ڈیلیوری ہو نہیں سکی، ناصر حسین نے کہا۔ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، فہد ندامت سے بولا۔ تمہاری یہ غلطی ہمیں ہزاروں کا نقصان دے سکتی تھی، ناصر حسین نے کہا۔ میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ فہد چپ چپ رہنے لگا ہے۔ فہد کی ماں نے بھی کہا، جو بات بھی ہے ہمیں بتا دو، تم تو ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی بات کرتے ہی رہتے تھے، تمہاری اس چپ نے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دراصل میرے ایک دوست کی والدہ ہسپتال میں ہے، فہد نے بلا تعمل بہانہ کر دیا۔ اسی لیے کام سے غائب ہو جاتے ہو؟ ناصر حسین کے سوال پر فہد پھر چونکا۔ اس کی دانست میں تھا کہ اس کا علم اس کے باپ کو نہیں ہے۔ ہاں جی، فہد نے کہا۔ تم نے بتایا نہیں؟ اس کی ماں نے کہا۔ بس اس کی طرف جانا پڑ جاتا ہے، اس لیے وقت بے وقت مجھے فیکٹری سے بھی نکلنا پڑتا ہے، ناصر حسین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات ہے تو مجھے بتاؤ، اپنی ماں سے وہ بات کرو، مجھے تمہارا یہ لٹکا اور بجھا بجھا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گیا۔ فہد نے کھانا کھایا اور چہل قدمی کے لیے باہر نکل آیا۔ اس کے خیالوں کا محور رانی تھی، جس کا نام وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اپنے دل کی بات اس نے دلیری سے کہہ دی تھی۔ وہ اب بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ وہ خرامہ خرامہ چلتا ہوا اسی جگہ پر آ گیا تھا۔ اس نے اس طرف دیکھا جدھر سے رانی کی کار آتی تھی، نگاہیں واپس لوٹ آئی تھیں۔ اس نے زمین پر پڑے کولڈ ڈرنک کے خالی ٹن کو اپنے بائیں پیر سے دبا دیا، جیسے وہ اپنا غصہ اس پر نکال رہا ہو یا اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہو۔ رانی سے بات کیے اسے چند دن ہو گئے تھے، وہ اس کے راستے میں بھی کھڑا نہیں ہوا تھا اور ابھی تک رانی نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے تو رانی کو اپنا فون نمبر بھی نہیں دیا اور اس نے یہاں کھڑا ہونا بھی چھوڑ دیا ہے، پھر بھلا وہ اس سے کیسے رابطہ کر سکتی ہے؟ یہ خیال اس کے ذہن میں پہلے نہیں آیا تھا۔ اس خیال نے اسے مضطرب کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے کہ وہ روز یہاں سے جاتے ہوئے اسے دیکھتی ہو۔ فہد نے اپنے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر دائیں بائیں دیکھا، اپنی اس غلطی پر پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ اسی کے کہنے پر اس جگہ کھڑے ہونے سے منع ہوا تھا۔ اس نے اس کی بات تو مان لی تھی، لیکن یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سے رابطہ کیسے کرے گی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس نے یہ کہہ کر اس سے اپنی جان چھڑائی ہے۔ اس سوچ نے فہد کو اور بھی اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے پھر سوچا، وہ اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس بات کا اس سے ایسا انتقام لے گا کہ وہ مرنے کی بات بھی یاد رکھے گی۔ اظہر خان کے بارے میں جاننے والے لوگوں کو علم تھا کہ اس کا سینہ دل نام کی چیز سے عاری ہے۔ اس کی آنکھیں اپنے پرائے کی روشنی سے محروم ہیں۔ اس کے کان وہی سننے کے عادی ہیں جو وہ سننا چاہتا ہو، ورنہ وہ بہرا ہے۔ وہ ایک جنونی اور پاگل پن کی حد تک اپنی کسی بھی خواہش کے پیچھے بھاگ کر اسے تسخیر کرنے کے لیے بے قرار ہو جانے والا شخص ہے۔ اس کا دماغ کیا سوچتا ہے، اس کی مسکراہٹ میں کیسا زہر ہے، اس کی باتوں میں کون سا نشتر چھپا ہوا ہے، یہ اس کا سایہ بھی جاننے سے قاصر تھا۔ سارا قائم پور گاؤں اسی کا تھا۔ وہ ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں کی ایک طرف ہائی وے تھی تو دوسری طرف ٹرین کی پٹری تھی، جہاں سے دن اور رات کو ٹرینوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ قائم پور گاؤں میں اس کی تا حد نگاہ زمینیں اور باغوں کی قطاریں تھیں۔ ایک بہت بڑی حویلی، 5 پولٹری فارم، جانوروں کا وسیع باڑہ، نوکروں کی فوج، نئی گاڑیاں اور جرائم پیشہ لوگ اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ وہ قائم پور کا مالک کہلاتا تھا۔ اس کے شر کی وجہ سے اس گاؤں کے مکین اس کی عزت کرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ وہ بدقسمت تھا کہ لوگ اس کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ اس بات کو سمجھتا نہیں تھا اور اپنی دھن میں مگن تھا۔ اس کا باپ قائم خان اور چنگیز خان میں گزرے وقت کا ہی شاید فرق ہو۔ اس نے اپنی زندگی میں اس گاؤں میں ہی نہیں، اپنے آس پاس کے گاؤں میں بھی کوئی بڑا زمیندار نہیں رہنے دیا تھا۔ ڈرا دھمکا کر یا تو اس نے اس کی زمین اونے پونے خرید لی تھی، اور جو اس بات پر رضامند نہیں ہوا تھا اس نے اسے مروا دیا تھا۔ جس نے اسے جھک کر سلام کیا، اس سے وہ خوش ہوا، اور جو ایسا نہ کر سکا، اس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی تھی۔ اس نے ناجائز زمین اور دولت کے انبار لگا دیے تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا اظہر خان تھا، سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا۔
اتنی دولت کا انبار ہونے کے باوجود قائم خان ایک وقت کی روٹی بھی بمشکل ہی کھاتا تھا۔ اس کا گزارا ایک پیالی دودھ پر تھا۔ اس کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کچھ کھاتا تھا اس کا پیٹ شدید درد میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وہ زندگی کی بازی تڑپ تڑپ کر ہارا تھا۔ اس کا انجام اظہر خان کے لیے عبرت کا باعث نہیں بنا تھا اور وہ اس جنون میں اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا تھا۔ اظہر خان ایک مضبوط، صحت مند، خوبصورت جسم کا مالک تھا۔ جتنی دولت جائیداد اس کے پاس تھی اس پر صبر نہیں تھا اور مزید کی پیاس اسے تڑپائے رکھتی تھی۔ اس کی حریص نگاہیں ہر وقت کسی نہ کسی پر رہتی ہی تھیں۔ اس کے جائز و ناجائز کاموں میں اس کے وہ 3 دوست بھی شامل ہوتے تھے جو اس کے ہم پیالہ اور دست راست تھے۔ ان میں ایک جمال شاہ تھا، دوسرا ملک ریاض اور تیسرا نصیر خان تھا۔ وہ تینوں پاس کے الگ الگ گاؤں میں رہتے تھے، تینوں زمیندار تھے اور اظہر خان کی طرح مال و دولت کے لیے کسی کا گلا کاٹ دینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان چاروں نے مل کر بہت سے کام کیے تھے۔ ان کے بہت سے کاموں میں ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، لیکن کسی کو بھی اپنے کیے پر کوئی ملال نہیں تھا، کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے گاؤں میں رہتے تھے لیکن کوئی بھی ان سے خوش نہیں تھا، سب ان سے اجیرن تھے۔ اظہر خان نے کبھی اپنے بدلے کا ادھار نہیں رکھا تھا، وہ فوراً انتقام لینے کے لیے دوڑتا تھا۔ ایک بار اس کی گاڑی جی ٹی روڈ پر پنکچر ہو گئی تھی، ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا۔ اظہر خان گاڑی سے باہر نکل کر ایک طرف ٹہلتے ہوئے کسی کے ساتھ اپنی موبائل فون پر بات کر رہا تھا۔ اچانک ایک سانپ جھاڑیوں سے برآمد ہوا اور اظہر خان کی پنڈلی پر ڈنک مار دیا۔ اظہر خان کے منہ سے تکلیف بھری آواز نکلی۔ گن مین پاس ہی تھا، وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سانپ کو دیکھ کر اس نے اپنی بندوق سیدھی کر لی۔ اظہر خان نے تکلیف میں چور اس سانپ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے گن مین کو اشارہ کیا اور تکلیف میں ہونے کے باوجود وہ جاتے ہوئے بل کھاتے سانپ کی طرف بڑھا اور اس کے پاس جاتے ہی اس نے اپنی دوسری ٹانگ کا پاؤں اٹھا کر اس قوت سے اس کی کھوپڑی پر مارا کہ ایک ہی وار میں اس نے سانپ کی کھوپڑی کچل کر رکھ دی۔ سانپ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اظہر خان نے اپنا بدلہ لینے میں دیر نہیں کی تھی۔ اظہر خان کی بیوی ماریا بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس کا باپ سندھ کے کسی گاؤں کا بڑا وڈیرا تھا اور ملک کا ایک ایسا سیاست دان تھا جو بہت طاقت رکھتا تھا اور اس کا اثر و رسوخ ہر جگہ تھا۔ ماریا عیش و آرام کی دنیا سے آئی تھی اور اسے ایسا ہی عیش و آرام مل رہا تھا۔ ماریا دل کی اچھی عورت تھی، وہ دوسروں کا احساس کرتی تھی۔ اس کا شوہر اظہر خان پس پردہ کیا کرتا ہے وہ اس سے بے خبر تھی۔ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ نورنگ نام کے ایک شخص کو بہت عزت اور احترام دیتا ہے، وہ جادوگر اس پر غالب تھا۔ ماریا خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، وہ اپنی ریاست میں ملکہ کی طرح رہتی تھی جس میں کوئی مخل نہیں ہوتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، نیلا آسمان دور تک اسی رنگ میں دکھائی دے رہا تھا۔ سورج اپنا سفر کرتا اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ چاروں پجیروں میں بیٹھے شہر سے واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک گن مین بیٹھا تھا، جبکہ وہ چاروں ان کے عقب میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ رکو رکو رکو، اچانک اظہر خان نے کہا اور ہائی وے پر دوڑتی ہوئی پجیرو ایک طرف کر کے ڈرائیور نے روک دی۔ پیچھے کرو۔ ڈرائیور نے فوراً حکم مانا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جمال شاہ نے پوچھا۔ یہاں روک دو، اظہر خان نے کہا۔ ڈرائیور نے پجیرو روک دی۔ پجیرو ہائی وے پر بالکل اس ویران جنگل میں اس تادہ مکان کے سامنے رکی ہوئی تھی، وہاں سے وہ سب اس مکان کو دیکھ سکتے تھے۔ اظہر خان اس مکان کی طرف دیکھنے لگا تھا، وہ تینوں بھی اسی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ملک ریاض نے پوچھا۔ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ اس جنگل میں وہ دور کس نے مکان بنا کر دھوپ، چھاؤں، بارش، آندھی طوفان میں برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ اظہر خان نے بدستور اس مکان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور اس مکان کو یہاں بنایا ہی کیوں ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نصیر خان نے پوچھا۔ اگر کسی کو پتا ہے تو بتاؤ۔ تینوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ مکان کس نے بنایا اور کیوں ویران چھوڑ دیا۔ میں جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں یہ سوال میرے ذہن میں ضرور اٹھتا ہے، اظہر خان نے کہا، لیکن کسی سے بھی اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ تم کیوں سوچتے ہو؟ کسی کے پاس نیا نیا پیسہ آیا ہوگا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کہاں لگاؤں، کسی چالاک پراپرٹی ڈیلر نے یہ جگہ اسے بیچ کر لگوا دیا ہوگا اس کا پیسہ، اور کیا؟ جمال شاہ کی بات سن کر وہ سب ہنسنے لگے۔ اظہر خان کے کہنے پر پجیرو ایک بار پھر ہائی وے پر دوڑنے لگی تھی۔ پجیرو تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ مکان پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ جب تک وہ مکان پجیرو کے سائیڈ میرر سے دکھائی دیتا رہا تھا، اظہر خان اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس جگہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر اظہر خان کا گاؤں تھا۔ اظہر خان کی حویلی بہت بڑی تھی۔ آہنی گیٹ عبور کرنے کے بعد ایک سیدھی سڑک سامنے جاتی تھی اور اس کے سرے پر اس کی حویلی تھی۔ حویلی کی باؤنڈری وال اور اس کے ساتھ لگے درخت
ان درختوں کے ساتھ ہر وقت 3 خونخوار کتے ہر وقت آزاد گھومتے رہتے تھے اور بائیں طرف سرسبز لان تھا۔ ماریا نے دیکھا کہ اظہر خان آ گیا ہے تو وہ اس وقت اوپر کھڑی تھی۔ ماریا نیچے آئی اور اظہر خان کے سامنے آتے ہی بولی، آپ تو رات کو آنے والے تھے؟ ہاں، کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اظہر خان نے کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانا لگاؤں؟ کھانا کھا کر آیا ہوں۔ کوئی آیا تھا؟ نہیں، ماریا نے جواب دیا اور پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسی نے آنا تھا کیا؟ نہیں، ایسے ہی پوچھا ہے، میں چائے کا کہتی ہوں۔ کہنا مت، اپنے ہاتھ سے بنا کر لانا۔ اظہر خان نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ماریا بھی مسکرائی اور چلی گئی۔ اسی اثنا میں ملازمہ آ گئی اور اس نے بتایا کہ باہر مرزا فاضلی ملنے کے لیے آیا ہے۔ اظہر خان نے فوراً اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ مرزا فاضلی پتلے سے جسم کا مالک تھا، اس کی ناک پر ہر وقت نظر کی اینک موجود رہتی تھی۔ کسی سے بات کرتے ہوئے وہ اینک کے شیشوں کی بجائے اوپر سے دیکھتا تھا۔ ان شیشوں میں سے تبھی دیکھتا تھا جب اسے کچھ پڑھنا ہوتا تھا۔ وہ بہت زیرک اور مشاق شخص تھا، میٹھے اور دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا، لیکن کسی کو پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ اس نے باتوں کی مار دے دی ہے۔ وہ اظہر خان کا خاص منشی اور رازداں تھا۔ آؤ مرزا آؤ، اظہر خان اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آ گئے جناب، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بات کچھ ایسی ہے کہ آپ بھی سن کر کھڑے ہو جائیں گے، مرزا فاضلی نے اسی لب و لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بات سن کر اظہر خان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرزا فاضلی کے پاس کوئی ایسی فضول بات نہیں ہوتی جس سے اس کا وقت ضائع ہو۔ کیا بات ہے؟ آپ کے تایا جان نے اس کمرشل جگہ پر تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے، مرزا فاضلی نے بتایا۔ اظہر خان اس کی بات سن کر یکدم چونکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جگہ پر میں نے کیس کیا ہوا ہے اور ابھی کیس کا فیصلہ نہیں آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کیس کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا، کل فیصلہ ہے، مرزا فاضلی نے کہا۔ اظہر خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہو جائے گا کا کیا مطلب ہے؟ وہاں کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے تایا جان نے وہاں اپنے آدمی اسلحہ دے کر بٹھائے ہوئے ہیں۔ اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، اظہر خان نے کہا، لیکن لڑنا اس وقت مناسب نہیں ہے۔ جب میں لڑنا چاہتا ہوں تو پھر مناسب اور غیر مناسب وقت نہیں دیکھا کرتا، اظہر خان نے کہا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کل تک کا انتظار کر لیں، عدالتی فیصلہ سن لیں، پھر اس کے بعد جو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے۔ آج صبح ہی انہوں نے کام شروع کیا ہے، شام ہونے والی ہے، کتنی تعمیر کر لیں گے؟ بنیادیں ہی تو بنا رہے ہیں، مرزا فاضلی نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ وہ جگہ بہت اہم ہے، اس جگہ پر میں قبضہ چاہتا ہوں اور جس جگہ کو میں پسند کر لوں اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ ویسے چودھری صاحب، اس جگہ کا مالک آپ کے تایا جی ہی ہیں۔ آپ نے تو اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہا لیکن ناکام ہو گئے۔ آپ نے جھوٹ کا مقدمہ درج کر دیا۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمارے پاس دلائل کمزور ہیں، کیس ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، مرزا فاضلی نے اپنی اینک کے شیشوں کے اوپر سے جھانکتے ہوئے کہا۔ مرزا فاضلی ہی وہ واحد ملازم تھا جو ہر بات کھل کر کہہ لیتا تھا۔ اس کی بات پر اظہر خان برا بھی نہیں مناتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کوئی کڑوی بات کرتا بھی ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی حل بھی ہوتا ہے۔ اظہر خان نے ایک بار پھر مرزا فاضلی کی طرف دیکھا اور کہا، اس بار کیس کرتے وقت مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ ہم یہ کیس ہار جائیں گے، لیکن تمہارا دماغ کیا کہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہر مسئلے کا حل ہوتا تو ہے۔ اس نے آنکھیں نچائیں۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا کروں؟ آپ کے تایا ایک طاقت ہے، جب ان کے بچے بڑے ہو کر بھی بچے ہی ہیں، مرزا فاضلی نے ایک قدم اظہر خان کی طرف بڑھا کر اور پاس ہوتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ طاقت ختم ہو جائے گی تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ جب سانپ کی گردن ہی اڑا دی جائے تو بھلا اس کا دھڑ کیا کر سکتا ہے؟ اظہر خان نے اسباق میں گردن ہلائی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میرے پاس آخری حربہ یہی ہے، تایا جی کو پار کر دوں اور اس کمرشل زمین پر اپنا قبضہ جما لوں، پھر اس کی اولاد میں سے کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ بالکل ٹھیک چودھری صاحب، مرزا فاضلی نے بات سنتے ہی اپنی گردن ہلائی اور عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہو گئی۔ یہ کام تم کسی کے بھی ذمہ لگا دو، جیسے آپ کا حکم، مرزا فاضلی نے کہا اور چلا گیا۔ اسی اثنا میں ماریا چائے لے کر اندر آ گئی۔ اس نے چائے کا کپ اظہر خان کے ہاتھ میں رکھا اور بولی، آپ نے پھر کوئی منشی جی کو حکم دیا ہے؟ وہ ہمارا ملازم ہے، ہم اسے حکم ہی تو دیں گے، اظہر خان نے مسکرا کر کہا۔ میرا مطلب ہے کہ پھر کچھ کرنے کا ارادہ ہے، ماریا نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم ایسی باتوں میں مت الجھا کرو، یہ تمہارے کام کی باتیں نہیں ہیں، اظہر خان نے کہا اور چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ میں نے ایسے ہی پوچھا تھا، ایسی باتیں لڑائی اور جھگڑے میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ جھگڑوں میں نہ ہی پڑیں تو اچھا ہے۔ ماریا کی بات سن کر اظہر خان اس کی طرف دیکھ کر محض مسکرا دیا۔ دوسرے دن عدالتی فیصلہ توقع کے عین مطابق ہوا تھا۔ اظہر خان کو غصہ آیا تھا
لیکن اتنا نہیں جو اچانک کسی بات کو سن کر آ جاتا ہے، کیونکہ اسے اس فیصلے کی امید تھی، اس لیے اس کا کچھ ذہن بھی بن گیا تھا۔ اظہر خان وہ کیس ہار گیا تھا اور اس کے تایا مظہر خان کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ اس جگہ اپنی مرضی سے جو چاہے تعمیر کر سکتا ہے۔ وہ زمین سڑک کے کنارے تھی اور کل تک اس کی قیمت ایسی نہیں تھی کہ اس کی طرف کوئی توجہ دی جا سکتی، لیکن اب بڑی سڑک بن جانے کی وجہ سے وہ زمین کروڑوں روپے کی ہو گئی تھی۔ مظہر خان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس جگہ کمرشل مارکیٹ بنا دے گا۔ اظہر خان کی نگاہ اس زمین پر تھی۔ اس نے ایک بات کو بنیاد بنا کر کیس کر دیا تھا جو کہ وہ اب ہار چکا تھا۔ مظہر خان کی حویلی قائم پور کے ساتھ ملحق بخش پور گاؤں میں تھی، جو کہ مظہر خان کے باپ کے نام پر تھا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں اسی کی زمینیں تھیں، اسی کے ملازم تھے اور اسی کا حکم چلتا تھا۔ بخش پور کو آنے جانے کا راستہ ایک ہی تھا جو کہ قائم پور سے ہو کر جاتا تھا، جبکہ دوسری طرف ریلوے کا طویل ٹریک تھا۔ اظہر خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مظہر خان کو قتل کر دے گا۔ مظہر خان کو ختم کر کے اس خاندان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ مرزا فاضلی نے اپنے 3 خاص آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ وہ تینوں نشانہ لگانے میں ماہر تھے، وہ نڈر تھے اور جرائم پیشہ تھے، لیکن اظہر خان کے زیر سایہ تھے۔ اس شام مظہر خان اپنی جیپ میں بیٹھا واپس آ رہا تھا۔ راستے کے دائیں بائیں فصلیں، درخت اور ایک باغ تھا۔ وہ تینوں گھات لگائے الگ الگ جگہ پر چھپے بیٹھے تھے۔ اظہر خان نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ مظہر خان کو مردہ دیکھنا چاہتا ہے، اس سلسلے میں وہ کوئی غلطی یا کوتاہی برداشت نہیں کرے گا۔ مظہر خان اپنے ایک ڈرائیور اور 3 محافظوں کے ساتھ جیپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے تینوں محافظ اسلحے سے لیس تھے اور چوکنے بھی تھے۔ جیپ دھول اڑاتی جیسے جیسے پاس آ رہی تھی، وہ تینوں اپنی اپنی جگہ چھپے اسلحے کا رخ سیدھا کیے ہوئے تھے۔ جیپ اور پاس آ گئی تھی اور پھر جیسے ہی جیپ ایک چھپے ہوئے آدمی کے سامنے سے گزرنے لگی، وہ نشانہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک فائر کیا اور گولی سیدھی جیپ کے ٹائر میں لگی۔ ایک دھماکہ ہوا، جیپ لڑکھڑائی اور ڈرائیور نے بمشکل اسے سنبھالا کہ وہ سڑک پر آڑی ترچھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں ان تینوں نے جیپ پر اپنی اپنی جگہ سے فائر نکالنے شروع کر دیے تھے جو جیپ میں لگ رہے تھے۔ سامنے کی سکرین بھی ٹوٹ گئی تھی۔ مظہر خان نیچے جھکا ہوا تھا۔ پھر یکدم جیپ کے اندر سے محافظوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلحے کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ اس طرف سے جیسے ہی فائر ہوئے، ان تینوں کے لیے گولیاں چلانا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ بڑی دلیری سے یکدم جیپ سے باہر نکل آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ان تینوں کی سوچ سے بھی زیادہ جدید اسلحہ تھا جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ فائر کا سلسلہ کچھ دیر چلا اور وہ تینوں بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے پاس بھاگ جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اظہر خان کو پتا چلا کہ اس کا تایا مظہر خان زندہ بچ گیا ہے، تو اس نے غصے سے اپنے سامنے پڑی میز کو اس قوت سے لات ماری کہ وہ میز اڑتی ہوئی دور جا گری۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے ان تینوں کو جان سے مار دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور انہیں چند دنوں کے لیے چھپ جانے کی ہدایت کی۔ وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ بچ گیا، اظہر خان نے دانت پیسے۔ ہمارے آدمی کم نہیں تھے، لیکن اس کی زندگی کے دن ابھی ہیں، اگلی بار اس کی نوبت نہیں آئے گی، مرزا فاضلی نے کہا۔ اگلی بار؟ میری زندگی کا اصول ہے کہ پہلی بار ہی آخری بار ہوتا ہے، اظہر خان نے کہا۔ چودھری صاحب ایک بات کہوں؟ مرزا فاضلی نے کہا۔ کہو۔ کچھ دنوں سے ناکامیاں آپ کی طرف ایک ایک کر کے چلی آ رہی ہیں، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ مرزا فاضلی نے اپنی اینک کے شیشوں کے اوپر سے اظہر خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر اظہر خان کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ چپ ہو گیا اور سوچنے لگا۔ مرزا فاضلی نے مزید کہا، شہر کی جس زمین کو آپ خریدنا چاہتے تھے وہ نہیں ملی۔ ایک جگہ 40 لاکھ روپے ڈالے تھے فائدے کے لیے، اس میں سے 12 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ یہ کیس ہار گئے، اپنے تایا کو مارنا چاہا تو وہ بھی بچ گیا۔ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہو رہا ہے، اظہر خان نے سوچتے ہوئے کہا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اب مسلسل ہو رہا ہے، مرزا فاضلی بولا۔ اب کیوں ایسا ہونے لگا ہے؟ اظہر خان نے سوالیہ نگاہوں سے مرزا فاضلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ ہی جان سکتے ہیں، مرزا فاضلی نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ مرزا فاضلی نے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی خاص بات ہے آج کی تاریخ میں؟ چاند کی کوئی تاریخ دی تھی آپ کو نورنگ سائی نے؟ مرزا فاضلی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے یاد دلایا ہو۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھول گئے ہیں اور اس کی طرف گئے نہیں ہیں۔ اظہر خان اس کی بات سن کر یکدم چونکا۔ ہاں، تاریخ دی تھی، تم نے مجھے بتایا نہیں؟ بتا تو رہا ہوں سرکار، آج ملنا تھا، کل صبح 10 بجے، مرزا فاضلی نے بتایا۔ کل آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے، پہلے نورنگ سائن کے پاس جانا ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ مجھے یاد دلا دیا، ورنہ میں تو بھول ہی گیا تھا۔ کل 10 بجے۔ اظہر خان کے جسم میں جیسے توانائی بھر گئی تھی۔
کل کا دن بھی گزر جاتا اور مجھے یاد ہی نہ رہتا۔ اسی اثنا میں ٹیلی فون آ گیا۔ جیسے ہی اظہر خان نے فون کان سے لگایا، مظہر خان کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھ پر حملہ کرنے کا شوق پورا کر لیا میرے بھتیجے؟ مظہر خان کے لہجے میں تمسخر تھا اور وہ باریک سی ہنسی ہنسا۔ اوہ، تو آپ بول رہے ہیں، کس حملے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اظہر خان نے بڑے اطمینان سے کہا۔ بھول جانے کی عادت ہو گئی ہے کہ اپنی ناکامی کو یاد نہیں کرنا چاہتے ہو۔ مظہر خان نے ایک اور طنز کا تیر چھوڑ کر اپنی ہنسی چھوڑی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہک گئے ہیں۔ خیر، تم فکر نہ کرنا، میں اس واقعے کی رپورٹ کہیں بھی درج نہیں کرا رہا ہوں۔ بالکل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ کچھ کرنے کے لیے میں نے کبھی کسی کا سہارا نہیں لیا ہے۔ بس تم ذرا سنبھل کر رہنا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مظہر خان نے کہا، اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اظہر خان نے متانت سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، میں تو حالات کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھو، مجھ پر اچانک ایک قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ مظہر خان نے کہا۔ حالات کا مقابلہ کرنا آتا ہے مجھے، اظہر خان نے کہا۔ کیوں نہیں آئے گا، آخر تم ہمارا خون ہو۔ تم احتیاط کرنا۔ اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اظہر خان دانت پیسنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مرزا فاضلی کی طرف دیکھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ مظہر خان بچ گیا۔ اس نے کمرے میں بے قراری سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ کچھ سوچا اور پھر اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اظہر خان نے ہال نما کمرے میں قدم رکھ کر سامنے دیکھا۔ دروازے کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا۔ اظہر خان اس کے پاس چلا گیا۔ وہ آدمی اظہر خان کو دیکھتے ہی مؤدب ہو کر بولا، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں، میرا اندر بتاؤ، اظہر خان نے کہا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو اس نے اظہر خان کو اندر جانے کے لیے کہا۔ اظہر خان جیسے ہی اندر گیا، اس آدمی نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں کچھ عجیب و غریب سی چیزیں ایک دیوار میں منسلک الماری میں اس طرح رکھی ہوئی تھیں جیسے انہیں سجایا گیا ہو۔ سامنے ایک تخت پوش بچھا ہوا تھا جس پر نورنگ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اور بھی خوفناک اور عجیب سے لگ رہا تھا۔ ایک ہیبت ناک چہرہ، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور سناٹا ایسا تھا جیسے دہشت چھائی ہوئی ہو۔ خوف کے سائے پھن پھیلائے ہوئے تھے۔ خفیف آہٹ کے ساتھ نورنگ نے اپنی آنکھیں آہستگی سے کھول دیں اور اظہر خان کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ سامنے کوئی کرسی یا ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ بیٹھ سکے۔ اظہر خان نے دائیں بائیں دیکھا اور مسکرا کر بولا، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، بیٹھو، وہ بولا، ادھر میرے پاس۔ اظہر خان تخت پوش کے کونے میں بیٹھ گیا۔ سب کے ساتھ اکڑ کر بات کرنے والا اور کسی کو خاطر میں نہ لانے والا اظہر خان اس کے سامنے بھیگی بلی کی طرح تھا۔ کیوں نہ ہوتا، وہ نورنگ کی بات مان کر چلنے والا شخص تھا۔ وہ اس کے ایک اشارے پر کچھ بھی کر گزرنے والا تھا اور نورنگ کو وہ اپنا سب کچھ مانتا تھا۔ اس کا ایک اشارہ اس کی عقل سلب کر دیتا تھا اور سوچیں منجمد ہو جاتی تھیں۔ اس بار بڑے دنوں کے بعد چکر لگایا ہے؟ نورنگ نے پوچھا۔ ہمیں بھول گئے تھے کیا؟ آپ نے آج ہی آنے کے لیے کہا تھا، اظہر خان نے جواب دیا۔ آپ کی اجازت کے بغیر پہلے کیسے مخل ہو سکتا ہوں؟ سب کچھ تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ کہا تھا کہ اس لڑکی سے شادی مت کر، یہ تجھے فائدہ نہیں دے گی، لیکن تو اس کے حسن میں مست تھا، وہ بولا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری یہ شادی محض میری پسند ہے، دوسری شادی وہاں کروں گا جہاں آپ چاہیں گے۔ اظہر خان نے کہا، آپ نے اجازت دی تھی تو میں نے شادی کی تھی، تو پھر تیار ہو جاؤ دوسری شادی کرنے کے لیے۔ یہ جو کچھ تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے وہ رک جائے گا، ہر طرف سے تیری طرف کھنچا آئے گا، تیری دولت، جائیداد اور طاقت بڑھتی رہے گی۔ وہ ایسی قسمت کی پڑیا ہے، اس کا ایسا مقدر ہے، تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ نورنگ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کون ہے وہ؟ اظہر خان نے پوچھا۔ ہماری نگاہ میں ہے، اس کا نام رانی ہے، نام کی طرح وہ تقدیر کی بھی رانی ہے، نورنگ نے مسکرا کر کہا۔ اس کے پیلے دانت عیاں ہوئے تو اس کا چہرہ اور بھی عجیب سا ہو گیا۔ رانی؟ میں اس تک کیسے پہنچوں گا؟ اظہر خان نے کہا۔ سب کچھ ہو جائے گا، تو میرا خاص آدمی ہے، تیرے لیے میں نے اس پر پہرا بھی رکھا ہوا ہے، اس کی ہر حرکت ہماری نگاہ میں ہے، نورنگ نے بتایا، صرف تیرے لیے، تیری خوشی کے لیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اظہر خان نے ممنون نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس یہ کہ ابھی تم کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالو، ورنہ تباہی کی طرف دھستے جاؤ گے۔ کچھ دن انتظار کرو، اس سے تیری شادی ہو گئی تو دنیا تیری مٹھی میں آ جائے گی، اور اگر تم اس سے شادی نہ کر سکے تو تمہارا حال ایسا ہوگا کہ تم خاک بن کر لوگوں کے قدموں میں بچ جاؤ گے۔ میں اس سے شادی کروں گا، ہر قیمت پر، کیسے بھی۔ اظہر خان اس کی بات سن کر کانپ گیا۔
اس نے مصمم ارادے سے کہا۔ اب تم جاؤ، میرا پیغام ملے تو وقت ضائع مت کرنا، نورنگ نے کہا۔ اظہر خان نے کوئی بات نہیں کی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا وہ بولا، اظہر خان۔ اظہر خان فوراً رکا اور اس کی طرف دیکھا۔ حکم؟ وقت ضائع مت کرنا، جب بلاؤں آ جانا۔ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا اور اب نہ ہوگا، اس بار بہت احتیاط کی ضرورت ہے، نورنگ نے کہا اور جانے کے لیے اشارہ کر دیا۔ اظہر خان چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر کمرے میں وہی سناٹا چھا گیا تھا، وہی سکوت اور عجیب سی وحشت تاری تھی۔ یکدم نورنگ نے دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، آنے دے اسے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں تغیر آ گیا تھا۔ وہی دروازہ کھلا اور ایک لمبے بالوں والی ہیبت ناک شکل والی عورت جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، وہ اندر آئی۔ وہ چلتی تو سرسراہٹ ہوتی تھی۔ وہ نورنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نورنگ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بال پکڑے اور 2-3 بار جھٹکا دیا۔ اس کی چیخ کمرے میں گونجی۔ سرکشی کرتی ہے مجھ سے؟ کیوں ڈرایا تھا تو نے اسے؟ نورنگ نے درست لہجے میں کہا۔ میں نے نہیں ڈرایا تھا، وہ تکلیف میں بولی۔ بکواس کرتی ہے، کیا میں جانتا نہیں ہوں؟ جب وہ سو رہی تھی تو اس کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس بار پوچھ کر نورنگ نے بڑی زور سے اس کے بالوں کو جھٹکے دیے۔ اس کی چیخیں بلند ہوئیں اور وہ اذیت میں بولی، میں تو ایسے ہی چلی گئی تھی، تجھے منع کیا تھا؟ ہاں کیا تھا، پھر تیری جانے کی جرت کیسے ہوئی؟ تجھے اس کے ساتھ نگرانی کے لیے رکھا ہے، تو کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، بس تو اس کی چوکیدار ہے۔ اگر تم نے آئندہ غلطی کی تو یاد رکھ، تیرا حشر ایسا کروں گا کہ تم یاد رکھے گی۔ نورنگ کا لہجہ خطرناک ہو گیا تھا۔ جانتا ہوں کہ تو اس کے حسن سے جلنے لگی ہے، یہ بھی یاد رکھ کہ تو میرے قابو میں ہے، برا حال کر دوں گا تیرا۔ اب ایسا نہیں کروں گی، وہ مظلومیت سے بولی۔ وہ میری خاص دوست کے لیے ہے، اس کا خیال رکھنا تیرا فرض ہے، جب تک میں چاہوں، سمجھی؟ اور دھیان سے چلا کر، تیرے پاؤں کی پیدائشی سرسراہٹ اسے چونکا دیتی ہے، اور یہ آواز بند کرنے کی مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے۔ تجھے اس کے لیے منتخب کیا، یہ میری غلطی تھی، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ تو ہی اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ چل دفع ہو جا اور مجھے شکایت نہ ملے، نورنگ نے کہا اور اسے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ رانی کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور رمشا فرش پر گرتے ہی یکدم اٹھ بیٹھی۔ رانی جو کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور اس کی نگاہیں باہر مرکوز تھیں، دھماکے کی آواز سنتے ہی اس نے گردن گھما کر اس جانب دیکھا۔ کیا ہوا رمشا؟ پیر الجھ گیا تھا اور میں گر گئی۔ رمشا اٹھ کر اپنے سر کے بال اپنے ہاتھوں سے سیدھے کرنے لگی۔ رانی نے اس کا جائزہ لیا اور بولی، کیا بات ہے رمشا، تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں جیسے کسی نے کھینچے ہو۔ رمشا مسکرائی، آج ٹھیک سے کنگھی نہیں کی تھی نا؟ تم نے تو میرے سامنے کنگھی کی تھی، رانی نے کہا۔ جیسے روز ہوتی ہے ویسی نہیں ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ تیرا چہرہ بھی لال ہو رہا ہے، کہاں چلی گئی تھی؟ دھوپ سے آ رہی ہوں۔ تو اوپر چھت پر گئی تھی کیا؟ آپ نے مجھے کوئی آواز دی تھی؟ تجھے لگا تھا؟ نہیں، رمشا نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ آئیے میں آپ کے سر پر تیل کی مالش کر دوں، رمشا نے کہا اور اس کی طرف بڑھی۔ اس کے پاؤں کی پازیب آواز پیدا کر رہی تھی۔ رانی نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ پازیب اچھی لگتی ہے، پہنے رہا کرو، رانی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ پازیب کبھی نہیں اتاروں گی۔ رانی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رمشا اس کے پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی جسے رمشا نے توڑا۔ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ رانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھو۔ رمشا اس کے پاس چلی گئی اور اس کے کندھوں کے اوپر سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سامنے چوک میں فہد کھڑا تھا۔ وہ بار بار اس گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ رانی کا کمرہ اوپر ہے اور وہ اس وقت کھڑکی میں کھڑی رنگین شیشے کے عقب میں کھڑی اسے دیکھ رہی ہے۔ کون ہے یہ؟ یہ وہی ہے، رانی نے کہا۔ وہی کون؟ میرا دیوانہ، رانی مسکرائی۔ فہد؟ رمشا کے منہ سے نکلا۔ رانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، میں نے تمہیں اس کا نام بتایا تھا؟ آپ نے بتایا تھا تو مجھے پتا چلا تھا، رمشا نے جلدی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں اس کا نام نہیں بتایا تھا، رانی نے کہا۔ پھر میں نجومی ہو گئی ہوں، رمشا نے آہستہ سے ہنس کر کہا۔ رانی نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر جھٹک کر کہا، خیر یہ ہے فہد جو اب میرے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی ہمت دیکھو، جس نے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، اس کا اس گھر کے دروازے تک آ جانا کیا مشکل ہے، رمشا نے کہا۔ رانی نے ایک نظر پھر فہد کی طرف دیکھا، کھڑکی بند کی اور اپنے پلنگ کے پاس جا کر زہریلے لہجے میں بولی، میں اسے پسند نہیں کرتی، جس کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ دروازے کے آگے کیا اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے گا۔
رانی کی بات سن کر رمشا معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ رانی اپنی کار سے باہر نکلی اور جیسے ہی کالج کے اندر جانے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھی، اچانک فہد اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ رانی اسے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئی اور پھر فوراً سنبھل کر مسکرائی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ میرا مقصد ڈرانا نہیں تھا، میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، فہد نے کہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ رانی نے اپنی کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں بھی تم سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت بات نہیں ہو سکتی، میری کلاس کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں؟ فہد مسترد تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میرا پہلا پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ آج پہلا پیریڈ چھوڑ دیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ تم ابھی اپنی یہ دیوانگی چھوڑ دو، ہم 2 بجے ملتے ہیں اسی ریسٹورنٹ میں۔ رانی نے آہستہ سے مسکرا کر کہا۔ اسے فہد پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ اس وقت ایسا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ میں بات کرنے کے لیے بے چین ہوں، فہد نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ ہم 2 بجے ملتے ہیں اسی جگہ، رانی نے نرمی سے کہا اور ایک مسکراہٹ اس کی طرف نچھاور کر کے کالج گیٹ کی طرف چلی گئی۔ فہد اپنی جگہ کھڑا اسے جاتی ہوئی دیکھتا رہا۔ فہد نے اپنی کلائی کی گھڑی پر وقت دیکھا اور ایک الجھن کے ساتھ سامنے کھڑی اپنی بائک کی طرف چلا گیا۔ یہ وقت گزارنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ رانی کے پیار کی دیوانگی میں اتنا آگے چلا گیا تھا کہ وہ اسی کے خیالوں میں مخمور رہتا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اسی دیوانگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سامنے ایک بار پھر آ کھڑا ہوا تھا۔ فہد اپنی فیکٹری چلا گیا، لیکن اس کی نگاہ اپنی گھڑی کی طرف ہی مرکوز تھی۔ وہ کام بھی کر رہا تھا تو اس انداز میں جیسے وہ محض وقت گزار رہا ہے اور اسے 2 بجنے کا انتظار ہے۔ وہ اسی کے خیالوں میں تھا۔ 1:45 بجے فہد اسی ریسٹورانٹ میں موجود تھا۔ اس کی نگاہ بار بار داخلی دروازے کی طرف جا کر لوٹ آتی تھی۔ اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ انتظار کی سولی اسے اذیت دینے لگی تھی۔ فہد ایک بہانہ کر کے 2 بجے سے بھی پہلے اس ریسٹورانٹ میں پہنچ گیا تھا اور پھر گھڑیاں گننے لگا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر پہلو بدلنے لگا تھا۔ ٹھیک 2:20 پر رانی اس ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی تو فہد کی جیسے جان میں جان آ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رانی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ نہیں، فہد نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے 2 بجے کا کہا تھا اور وقت زیادہ ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیر نہیں ہوئی؟ رانی اس کے چہرے کا جائزہ لیتی ہوئی بولی، اتنی دیر تو ہو ہی جاتی ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ آ گئیں۔ کہا تھا تو آنا تو تھا ہی، رانی نے کہا اور وہ دونوں آمنے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کھائیں گی؟ کچھ نہیں، میں آپ کی پسند کے جوس کا آرڈر دے دیتا ہوں، فہد نے کہا اور ویٹر کو اشارہ کیا۔ جیسے ہی ویٹر پاس آیا اس نے وہی جوس کے 2 گلاس لانے کے لیے کہا جو اس دن رانی نے اپنے لیے منگوایا تھا۔ اس دن آپ نے تو دوسرا جوس نہ پیا تھا، رانی نے مسکرا کر کہا۔ میری بھی وہی پسند ہے جو آپ کی ہے۔ فہد چپ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ انتظار میں تھا کہ رانی اس سے کوئی بات کرے، جبکہ رانی دائیں دیوار پر لگی ایک خوبصورت پینٹنگ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب خاموشی کچھ زیادہ ہی حائل ہو گئی تو فہد نے کہا، آپ کوئی بات کریں؟ رانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، کیا بات کروں؟ میں نے اس دن ایک بات کی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، رانی نے کہا۔ اسی دوران ویٹر آ گیا اور دونوں کے سامنے جوس کے گلاس رکھ کر چلا گیا۔ تو پھر؟ ویٹر کے جاتے ہی فہد نے پوچھا۔ کچھ ثانیے کی خاموشی کے بعد رانی نے گلاس اٹھا کر اس کے 2 گھونٹ پیے اور بولی، میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ فہد نے اس کی طرف متحیر نظروں سے دیکھا۔ ہاں میں نے یہی کہا ہے، رانی نے اطمینان سے کہہ کر ایک بار پھر جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ اسے وہ جوس پسند تھا۔ مجھے تو یقین تھا کہ آج آپ مجھے فیصلے سے آگاہ کریں گی، فہد نے بے چین سا ہو کر کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میری کیا حالت ہے۔ میں ہر پل ہر لمحہ آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، آپ کے خیالوں میں پاگل ہو گیا ہوں، فہد نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتی، رانی نے کہہ کر ایک بار پھر جوس پینے لگی۔ فہد اس کا منہ دیکھنے لگا۔ رانی نے اطمینان سے جوس کے گھونٹ لیے اور پھر گلاس رکھ کر بولی، تم مجھے 3 دن دو، میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی۔ کس فیصلے سے؟ جو فیصلہ میں کروں گی۔ میرے جذبات اور میرا جنون دیکھ کر بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں؟ فہد نے کہا۔ دیکھو یہ تمہارا جنون ہے، یہ تمہارے جذبات ہیں، میرے دل کی بھی تو کوئی آواز ہونی چاہیے، رانی نے کہا۔ پلیز کوئی ایسا فیصلہ مت کرنا کہ میری جان چلی جائے، فہد نے اپنی گردن اس کی جانب بڑھا کر کہا۔ وہ کچھ جھک گیا تھا۔ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، رانی نے کہہ کر اپنا جوس ختم کر لیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ خالی گلاس فہد کے سر پر دے مارے یا پھر گلاس توڑ کر اس کے کانچ سے اس کی شہرت کاٹ دے، لیکن وہ اپنے سارے غصے کو جوس کے آخری گھونٹ کے ساتھ پی گئی۔ رانی کا غصہ بھی شدید ہوتا تھا،
और वो इसका इजहार कब और कैसे करना होता था बखूबी जानती थी। आप मेरा जुनून हो, फहद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जुनून की इस आग में 2 दिन और जल लो, उसके बाद हम इसी जगह मिलेंगे, किसी अच्छी बात के साथ। रानी ने आखिरी जुमला कहते ही एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और वहां से जाने के लिए पलट गई। फहद को लगा कि रानी ने अपने फैसले का एक अच्छा इशारा किया है। यकीनन वो जाते जाते कुछ कह गई है, बस अब 2 दिन के बाद वो अपनी जुबान से वाज़ेह करेगी। वो भी खुश हो गया। इसके चेहरे की मायूसी मादूम हो गई, वरना इसकी जैकेट के नीचे इसकी पसलियों के साथ एक पिस्तौल लगा हुआ था, जो वो इसलिए लेकर आया था कि अगर रानी ने इनकार किया तो वो इसकी खोपड़ी में सुराख करने में तगाफुल से काम नहीं लेगा। मौसम बहुत खुशगवार था, आसमान बादलों में छुपा हुआ था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, परिंदे खला में अटखेलियां कर रहे थे, बारिश की आमद थी। आसमान पानी बरसाता हो या फिर बादलों के हिसार में हो, रानी को बहुत खूबसूरत लगता था। वो देर तक ऐसे मौसम का नजारा करने की आदी थी। इस वक्त भी वो छत पर बैठी हुई थी। वही इसका झूला था जिसे वो अपने पैर से खुद ही हौले से धक्का लगाकर झूल रही थी। एक हाथ में पॉपकॉर्न का लिफाफा था जो वो मजे से खा रही थी। कभी आसमान की तरफ देखती तो कभी खला में चक्कर लगाते हुए परिंदों पर निगाहें मरकूज कर देती। रमशा एक तरफ खड़ी थी, इसका रुख दूसरी तरफ और निगाहें दूर कहीं थी। उसने अपने सर के बाल खुले छोड़े हुए थे, जो हवा में हिलते तो यूं लगता जैसे स्याह आग का शोला मुतहर्रिक हो। रमशा, रानी ने मुखातिब किया। जी रानी साहिबा। क्या देख रही हो? रानी ने पूछा। कुछ खास नहीं। रमशा इसके पास आ गई और करीब पड़ी एक कुर्सी पर बराजमान हो गई। ये फहद का क्या करूं मैं? मेरे प्यार में पागल हो गया है। जब कोई पागल हो जाए तो फिर उसका क्या किया जाता है रानी साहिबा? रमशा ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया। कुछ भी किया जा सकता है। जंजीरों में बांध दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है और गोली भी मार दी जाती है, रानी ने बिला तामुल कहा और पॉपकॉर्न खाने लगी। वो मुसलसल झूल रही थी। तो फिर देर किस बात की है? रमशा ने कहा। तेरा ख्याल है कि मैं उसे ऐसी कोई सजा दे दूं? रानी ने उसकी तरफ देखा। जब आप इसकी जुर्रत को गुस्ताखी का नाम देती हैं तो फिर ऐसी कोई सजा इसका हक है। वो आपके प्यार में दीवाना है, आप नहीं। रमशा ने कहा। जुनूनी को तो वैसे भी मार दिया जाता है। मैं आज उसी जगह उसकी शहरत काट देती, लेकिन मुझे 2 चीजों ने रोक लिया, रानी ने मतानत से कहा। वो क्या? रमशा ने पूछा। एक तो ये कि मैं जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी, और दूसरी बात ये कि जब वो मेरे साथ बातें कर रहा था तो वो कुछ आगे की तरफ झुका। इसकी जैकेट की जिप खुली हुई थी। मेरी नजर उसकी पिस्तौल पर पड़ी जो उसने अपनी जैकेट के अंदर अपने जिस्म के साथ बांध रखा था। ओह, रमशा ने हैरत का इजहार किया। मुझे लगा कि वो हाँ और ना के बाद कोई ऐसा कदम उठाने का इरादा रखता है जो मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। रानी ने कहा। अगर हम पागल के साथ कोई भी सुलूक कर सकते हैं तो वो भी हमारे साथ कुछ भी करने का इख्तियार तो रखता है। वो इस कदर आगे चला गया है। वो जुनूनी है। तो फिर आप देर ना करें, इसकी गर्दन कुचल दें। वो आपको किसी नुकसान से भी 2 चार कर सकता है। रमशा ने मशवरा दिया। अभी नहीं, रानी ने खला में देखते हुए कहा। तो फिर कब? जब पानी और सर से ऊपर चला जाएगा, रमशा ने कहा। इसके साथ मैं प्यार का ड्रामा करूंगी और फिर ऐसी जगह इसका काम तमाम करूंगी जहां ये पता न चल सके कि ये काम मेरा है। रानी के चेहरे पर सख्फाकी आ गई थी। नफरत के अंगारे उसकी आंखों से अया होने लगे थे। ये काम जितनी जल्दी होगा उतनी ही जल्दी आपकी जान इससे छूट जाएगी। अगर ये आप नहीं कर सकती तो मुझे बताएं, रमशा ने जोश में कहा। तुम क्या करोगी? मैं इसकी खोपड़ी अपने दोनों हाथों में लेकर कुचल दूंगी, रमशा ने दांत पीस कर कहा। तुम? हाँ मैं, रमशा ने कहा। रानी ने इसकी तरफ देखते हुए अपनी उंगली से इशारा किया, जैसे कह रही हो कि ये काम तुम करोगी, और इसके साथ ही वो हंसने लगी। वो खिलखिलाकर हंस रही थी। रमशा इसके सामने खड़ी उसे देखे जा रही थी। रानी की हंसी में उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसकी सांस फूलने लगी थी। क्या मैं नहीं कर सकती? रमशा ने गुस्से से कहा। तुमने अपनी सेहत देखी है? इन नाजुक हाथों में उसकी खोपड़ी लेकर कुचल दोगी? वो चिंटी नहीं है, रानी ने कहा और फिर एक बार हंसी। वो एक इंसान है, एक ताकतवर इंसान। रमशा को रानी की बात सुनकर गुस्सा आ गया था। उसने दाएं बाएं देखा। कुछ ही फासले पर एक मोटा सरिया जिसकी लंबाई 5 फीट होगी उसे दिखाई दिया। रमशा ने वो सरिया उठा लिया और रानी से बोली, आपको अपनी ताकत दिखाऊं? रानी एकदम चुप हो गई और इसकी तरफ देखते हुए मतानत से बोली, क्या करने लगी हो तुम? अभी आपके सामने इस सरिये को गोल गोल घुमाकर जलेबी की तरह बना दूं, रमशा ने कहा और इसकी तरफ देखने लगी जैसे हुक्म का इंतजार हो। तुम ऐसा कर लोगी? रानी ने इसकी तरफ मशकूक निगाहों से देखा। हाँ। रानी ने एक नजर
सरिये की तरफ देखा और फिर रमशा की तरफ देखकर उसकी हंसी छूट गई। वो हंसते हुए बोली, रमशा पहलवान, छोड़ दो ये सरिया, तुम्हारी कलाई नाजुक है। रमशा ने दांत पीसे और सरिया दोनों हाथों में ले लिया। इससे पहले कि वो सरिया मरोड़ कर जलेबी की शक्ल में कर देती, जैसे उसे किसी ने ऐसी ताकत का मुजाहरा करने से रोक दिया, जैसे उसने अपने आप पर काबू पा लिया हो। उसने सरिये की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, आपने तो मेरी बात को संजीदा ही ले लिया। रानी उसके इस मजाक पर फिर हंसने लगी और फिर बोली, छोड़ो इसे, जो भी मुझे करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। आओ नीचे चलते हैं, मुझे अब सर्दी लगने लगी है। आप चलें, मैं 2 मिनट में आती हूँ, रमशा ने कहा। रानी अपनी जगह से उठी और मुस्कुराती हुई नीचे चली गई। रमशा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, उसने महज अपने आप पर काबू किया था। रानी के नीचे जाते ही इसकी आंखें यकदम सुर्ख हो गई थी। इसने गुस्से से सरिये को अपने दोनों हाथों में लिया और इस मोटे सरिये को गोल गोल यूं घुमाकर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जैसे वो कोई पतली सी तार हो। 5 फीट का सरिया बमुश्किल 6 इंच का होकर रह गया था। रमशा ने उसे एक तरफ फेंक दिया। ठीक उसी वक्त रानी फिर ऊपर आ गई। रमशा ने यकदम उसकी तरफ देखा। रानी झूले की तरफ बढ़ी और अपना मोबाइल फोन उठाते हुए बोली, अपना फोन भूल गई थी। रानी फिर नीचे जाने के लिए पलटी। सीढ़ियों के पास जाकर वो रुकी और उसने रमशा की तरफ देखा और कहा, आओ नीचे। रमशा इसके पीछे चल पड़ी।